بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ آج ہم اپنی 13ویں مجلس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، اور یہ مجلس ہماری اور آپ کی اصلاحی مجلس ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ رب العزت جیسا ہمیں چاہتے ہیں ہم ایسا بن جائیں۔ ہر آدمی اپنی اصلاح کا محتاج ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے، یہاں تک کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں۔ جب الحمد شریف آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی کہنا پڑتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہدایت نصیب فرما۔ یہ الگ بات ہے کہ ہدایت کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں، ہدایت کا کوئی آخری درجہ نہیں۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کتنی ہدایت کس کے لیے مناسب ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں تو انبیاء کے اعتبار سے ان کو ہدایت دی جاتی ہے۔ ہم اور آپ گنہگار بندے جب ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے اعتبار سے ہدایت کے راستے کھولے جاتے ہیں۔ ہدایت کے درجے مختلف ہیں، متفاوت ہیں، اور ان درجوں میں کافی فرق ہے۔ تو ہم اور آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار رہیں، اور یہ جو ہمیں نماز میں سکھایا گیا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور یہ سورت قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے الحمد شریف۔ انسان کتنی مرتبہ اسے نماز میں پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ سیدھا راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس سورت کے بعد رکھا ہے۔ فرمائیں گے کہ تم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، اب وہ سیدھا راستہ یہ پورا قرآن ہے، اس پہ عمل کرو گے تو سیدھے راستے پہ چل جاؤ گے۔ اور سیدھے راستے سے مراد یہ پورا کا پورا قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ قرآن کریم کوئی شخص بغیر حضور کی زندگی کے سمجھ نہیں پایا اور نہ سمجھ پائے گا۔ تو بہرحال ہمیں اور آپ کو یہاں جو بیٹھنے کا اور سر جوڑ کر ہم جو آپ اور ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا مقصد کچھ اور نہیں، ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے۔ دین کے اور دعوت کے جتنے بھی کام ہیں سب کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کی اصلاح ہو جائے۔ بلکہ یہاں تک ہمارے بڑے فرماتے ہیں
ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ انسان دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے تو اس میں بھی یہ نیت نہ کرے کہ میں دوسرے کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، بلکہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ ہر ایک اپنی اصلاح کا محتاج ہے۔ دنیا کے اندر چہار طرف چہار سو کثرت گناہ کے ساتھ ساتھ جس طرح گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے، اسی طریقے سے نفرت گناہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کثرت گناہ کی وجہ سے نفرت گناہ بھی نکل گئی دلوں سے۔ ایک تو ہے گناہوں کا ہونا اور ایک ہے گناہوں سے نفرت کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان گنہگار ہے، گناہ کر جاتا ہے، ہو جاتا ہے گناہ انسان سے۔ فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے کلکم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گنہگار ہو، لیکن بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو گناہ تو انسانوں سے ہو جاتا ہے، گناہوں کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں پر جم جانا اور گناہ کی نفرت دل سے نکل جانا، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کوئی آدمی گناہوں سے مبرہ و منزہ نہیں ہے، صرف انبیاء علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ورنہ کوئی انسان گناہوں سے بچا ہوا نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کر لیں، چلو گناہ ہو گیا بشری تقاضے سے، اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کر لیں، وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کی حق تلفی کی ہے، اس کی ادائیگی کر دیں، وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ نماز نہیں پڑھی، اس کی قضا کر لیں، وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے توبہ کر لیں، قضا کرنے کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے دلوں میں آج کے دور میں نہیں پیدا ہوئی ہے اور آج ہر انسان کے دل میں وہ گھر کرتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ گناہ کی نفرت ہمارے دلوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، نفرت گناہ نکلتی جا رہی ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قرآن کریم کی تفاسیر کے اندر کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو ایک امتحان میں مبتلا فرمایا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو تم بار کے دن جو ہے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، بار کے دن شکار سے اپنے آپ کو بچانا، بار کے دن شکار کرنا تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب انہیں بار کے دن شکار کرنے سے روک دیا گیا، ممانعت آ گئی۔ اب انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ وہ جمعے کے روز آتے تھے اور اپنا جو ہے شکار کا جو جس کے ذریعے شکار کرتے تھے وہ جال ڈال جاتے، اور پھر بار کا دن گزر جاتا، اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے اعتبار سے ایک ہیلا کیا۔ اب یہ ہیلا تو ایسا ہے کہ جو انسان بھی سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کیوں نہیں سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم میں ان کو سخت ترین سزا دی۔ جب انہوں نے یہ ہیلا کیا تو پوری قوم کے اندر دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت ایسی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ ان کے دل میں گناہ کی نفرت موجود تھی۔ اس جماعت نے ان کو روکا یہودیوں کو کہ بھئی یہ غلط طریقہ ہے تمہارا، ایسا مت کرو، گناہ کی نفرت تھی، لیکن وہ لوگ اسی طرح کرتے رہے۔ حتیٰ کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگ گناہ کرتے رہے تو جو لوگ منع کرنے والے تھے، گناہوں سے روکنے والے تھے، ان کے دل سے بھی اس گناہ کی نفرت رخصت ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھنے لگے۔ جب یہ حالت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا جلال، اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی آیات کا مذاق بنایا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا استہزاء کیا گیا، اللہ کے حکم کو آنکھوں کے سامنے توڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو پیروں میں مسلا جا رہا ہے، قرآن اور سنت کی تعلیم کو مٹایا جا رہا ہے، اور ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ
کیسا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جوش غضب میں آ گیا۔ ایک روز سوئے ہوئے تھے سارے کے سارے سو رہے ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں تھے، ان کا جرم ایک جماعت کا یہ تھا کہ گناہ کرنے والوں کو برا بھی نہیں سمجھ رہے تھے، گناہ کی نفرت بھی ان کے دل میں نہیں آ رہی تھی، ان کا جرم اتنا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ رات کو ایک رات سوئے ہوئے تھے اور سوتے ہوئے جو ہے جب صبح کو اٹھے تو اٹھے ہی نہیں۔ لوگوں نے کچھ لوگ تھے علماء جو نکیر کرنے والے علماء تھے، انہوں نے کہا بھائی انہیں جا کر تو دیکھو کون کہاں رہ گئے، کیوں نہیں اٹھے؟ جب ان کو جا کر کے دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر فرمایا کہ اس جماعت کے جو بوڑھے تھے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے، اور اس جماعت کے جو جوان تھے بوڑھوں کو بھی اور جوانوں کو بھی، کچھ کو بندر بنا دیا اور کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ یہ عذاب ان پر آیا، اس لیے آیا یہ عذاب کیونکہ وہ گناہ کی نفرت ان کے دل سے رخصت ہو گئی تھی، اس لیے عذاب آیا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کے دور میں ہم اسی حالت پر پہنچ گئے ہیں، اسی حالت پہ ہم آ گئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا استہزاء کیا جا رہا ہے، اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے، سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، قرآن اور سنت کو پس پشت ڈال دیا گیا، ہمارے سامنے اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے 3 درجے ہمارے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا جب انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، تو اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر طاقت ہے، استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ آپ اس کو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے روکیں۔ آپ وقت کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو۔ آپ ڈنڈے کے بل بوتے پر جو ہے آپ روکیے گا، آپ قوانین نافذ کیجئے گا، آپ جو ہے قانون پاس کیجئے گا ایسے کہ جس میں کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ توڑ پائے۔ آپ قانون بنائیے گا، اللہ نے حکم دیا ہے اگر ڈنڈے میں طاقت ہے تو آپ ڈنڈے سے برائی کو روکو۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوا، وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ فرمایا اگر 10 سال کا بچہ ہو گیا اور وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، اس کی پٹائی کرو، اس کی پٹائی کرو۔ اللہ کے حبیب حکم دے رہے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے تو اس کو روکے، گناہ کو ہاتھ سے روکے اگر اس کے اندر طاقت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں، اس کے پاس اتنی قوت نہیں کہ وہ ہاتھ سے روک دے، طاقت سے روک دے، فرمایا اپنی زبان سے کہو، تبلیغ کرو۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کی تبلیغ، زبان سے کہو علی الاعلان، بھائی تم غلط کر رہے ہو، یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے۔ شریعت نے زبان سے کہنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ بس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دیکھو جب تم دیکھو کہ گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ کو زبان سے جو روکو گے تو اس میں تھوڑی سی مصلحت کا خیال رکھنا، حکمت کے ساتھ اس آدمی کو آپ کو روکنا ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے سر عام، اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ماننے والا نہیں، آپ اس کو اس وقت مت پکڑیے گا جب وہ اپنی ایسی حالت میں ہو، صحیح حالت میں ہو، گناہ سے بچا ہوا ہو، اس وقت آپ اس سے بات کریں۔ اگر عین گناہ کے موقع پر آپ اسے ٹوکیں گے
این گناہ کے موقع پر اس کو ٹوکیں گے، ہو سکتا ہے وہ انکار کر بیٹھے نعوذ باللہ اور یہ خطرہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں اور آپ کو اور نبی علیہ السلام حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اگر تم گناہوں کو دیکھ رہے ہو تو زبان سے تو کہنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس وقت نہیں کہہ سکتے تو بعد میں کہو، لیکن کہنا پڑے گا، یہ فرض ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم اور آپ اس چیز میں اتنی غفلت برت رہے ہیں، اتنا تساہل ہمارے سے اور آپ سے اس مسئلے میں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بالکل ملوث ہو گئے ہیں، ان گناہوں میں آہستہ آہستہ ملوث ہو رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوئی دنیا گناہ کر رہی ہے، لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بھائی کسی جگہ پر ڈی جے بج رہا ہے، اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر کیا اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ ہم اس وقت نہ صحیح بعد میں ان ڈی جے چلانے والوں کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کام تمہارا غلط تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہوں کے اندر کھڑا کھانا دیا جا رہا ہے، سنت کے جنازے نکلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ طریقہ غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میز کرسی پہ بھی کبھی کھانا بیٹھ کے نہیں کھایا، آپ نے تو ہمیشہ زمین پہ کھانا کھایا ہے، اور کھڑے کھانے کو تو پسند ہی نہیں کیا۔ تو گناہوں کو دیکھنا اور گناہ کو دیکھنے کے بعد زبان سے بھی اس کا نہ روکنا، یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بنا دے گا، یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے اس چیز سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کو نماز کے لیے تلقین کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتے، ہم ان کو تلقین کریں بھائی آپ چہرے پہ داڑھی رکھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا تم نصیحت تو کرو، نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی، نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صرف پہنچائیے گا، یا جو حکم ہم آپ پر بھیج رہے ہیں آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ پہنچائیے گا، آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا کام نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لست علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں پہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ مانو مانو، نہیں، آپ پہنچائیے گا۔ ماننا نہ ماننا یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کس سے منواتا ہے۔ نبی علیہ السلام ابو طالب کے بارے میں پوری کوشش کرتے رہے، پوری کوشش کرتے رہے، آپ نے ان کے کان میں بھی کہا کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، ایک بار تو کہہ دو کلمہ پڑھ دو، میں گواہی دوں گا۔ لیکن ابو طالب نے کیا کہا نظرت قد علمت بأنہ من خیر ادیان البریۃ دینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا دین پیش کیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا یہ جو میرے کھڑے ہیں خاندان کے بڑے بڑے ذمہ دار یہ یوں کہہ دیں گے کہ اپنے بھتیجے کے خوف سے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ گیا، یہ مجھے ملامت کریں گے میرے مرنے کے بعد۔ نبی علیہ السلام کی کوشش ہے چچا کلمہ پڑھ لیں، اور چچا جو ہے کھڑے ہوئے لوگوں کی وجہ سے کلمہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی کوشش کرے، حضور جیسا آدمی کوشش کرے، دعا کرے اور وہ کام نہ بنے ہدایت کا، اللہ نے آیت نازل فرمائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو محبوب سمجھیں، آپ جس کو پسند کریں، جو لوگ آپ کے چہیتے ہوں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ پہنچائیے گا، آپ کا کام پہنچانے کا ہے، منوانے کا کام نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان قرآنی آیات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھیں تو نرم انداز میں، کیوں نرم انداز میں کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائیوں کو کہا کہ جاؤ ذرا فرعون کے پاس جاؤ، اور جا کر کے کیا کہنا؟ اللہ نے فقولا لہو، دونوں جاؤ اس سے بات کرنا، قولا لینا، فرمایا نرمی سے بات کرنا، اور آگے اللہ نے فرمایا لعلہ یتذکر، وہ اچھا اگر تم نرمی سے بات کرو گے تو نرمی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہا گیا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، نذیر کہتے ہیں ایسا ڈرانے والا جس کے ڈرانے میں شفقت موجود ہو، نفرت نہ ہونی چاہیے گنہگار کی ذات سے، نفرت گناہ سے تو کرو لیکن گنہگار کی ذات سے نفرت مت کرو۔ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے نفرت ہو، جیسے ڈاکٹر جو ہے بیماری سے تو نفرت کرتا ہے، بیمار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی ہم اگر دیکھیں کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کرنے والے سے محبت کرو، اور جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے نفرت کرو، اور پھر اس کی شفقت اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اس کو حقیر جانتے ہوئے نہیں۔ یہ دینداروں کے اندر بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ جب وہ کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کو جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، یا جو ہے نصیحت کرتے ہیں، تو وہ دوسروں کو تحقیر سمجھ کر کرتے ہیں۔ حقیر سمجھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے معلوم کیا، حضرت آپ افضل ہو یا کتا افضل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر میرا انتقال ایمان پر ہو گیا تو میں افضل ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے پہلے ایمان میرے سے چھین لیا تو پھر یہ کتا میرے سے 1000 درجہ افضل۔ کس کو ہم حقیر سمجھ سکتے ہیں؟ کس کو حقیر جان سکتے ہیں؟ ساری اللہ کی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو نفرت جو ہوگی ہمیں گناہ کرنے والے کی ذات سے نہیں ہوگی بلکہ گناہ سے نفرت ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر بیماری سے نفرت کرتا ہے لیکن بیمار کی جان بچاتا ہے، اس سے جو محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم کسی بھی گناہ کرنے والوں کو دیکھیں وہ گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کی نفرت اپنے دل میں جمائیں، اور موقع لگا کر جیسا ہی ہمارا موقع ہو، جیسے ہی ہمارا موقع اپنا احتجاج درج کرائیں کہ دیکھو بھائی یہ تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں یہ چیزیں، اللہ اور رسول اللہ کو پسند نہیں ہے یہ قوانین، اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے یہ کام، ہم اس کی فکر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اور تم اس لیے دنیا میں آئے ہو تاکہ تم اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہو جاتا ہے کہ بھئی اچھی باتوں کا تو ہم بیان کرتے رہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن دوسرا جو چیز ہے نہیں انل منکر کا، برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا، اس کے اندر ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے اندر ہم جو ہے ہمت نہیں کر پاتے کہ ہم برائیوں کو روکیں۔ حالانکہ اتنا بڑا درجہ آدمی پاتا ہے جو برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کے یہاں برائیوں کو روکنے والے کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور کم سے کم اتنا تو ہے ہی کہ جس جگہ پر گناہ ہو رہا ہے آپ اس کے گناہ کرنے والے کے عمل پر راضی نہ ہو اور اپنے آپ کو اس جگہ سے بچائیں، اس جگہ سے بچائیں۔ ایک روایت میں ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایسی مجلس میں ہوتا ہے جہاں گناہ ہو رہا ہے، ایسی مجلس میں وہاں گناہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اس گناہ کو دل سے نفرت کرتا ہے، اس گناہ کی برا سمجھتا ہے اس گناہ کو، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود نہیں جہاں وہ گناہ ہو رہا ہے لیکن اس گناہ سے نفرت نہیں کر رہا، پسند کرتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے گناہ کی مجلس میں بیٹھنے والا اس گناہ سے نفرت کرنے کی وجہ سے ایسا ہے جیسے وہاں موجود نہیں، اور جو موجود نہیں ہے وہ اس گناہ سے محبت کرنے کی وجہ سے ایسا ہے جیسے اس مجلس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے آقا علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہماری نشانیوں کے اندر کیا کر رہے ہیں، گوتے لگا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، قرآنی آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، اللہ کے قوانین کا مذاق بنا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فوراً وہاں سے ہٹیے، یہ اللہ کے حبیب کو حکم ہو رہا ہے، فوراً وہاں سے ہٹیے گا، فوراً ہٹیے گا، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ اس مجلس کے لوگ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر ایسا ہو کسی مجلس میں کہ شیطان نے آپ کو بھلا دیا، آپ کے یاد ہی نہیں رہا اٹھنا، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اللہ فرمایا جیسے ہی یاد آئے فوراً کھڑے ہو جائیے گا، یاد آنے کے بعد مت دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہی ہوگا جو یہودیوں کا حال ہوا کہ پہلے ٹوکتے تھے لیکن جب ان کے ساتھ رہے تو آہستہ آہستہ اس گناہ کی نفرت دل سے نکل گئی، پھر ٹوکنا بند کر دیا، پھر روکنا بھی بند کر دیا کہ یہ تو عام بات ہو گئی، اب تو یہ ہر جگہ چل رہا ہے، اب تو ہر جگہ شراب چل رہی ہے، اب تو ہر جگہ زنا چل رہا ہے، اب تو ہر جگہ جو ہے کیمرہ چل رہا ہے، اب تو ہر جگہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، اب تو ہر جگہ ناچ گانا ہو رہا ہے، اب تو ہر جگہ ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے شادیوں میں بغیر پردے کے جا رہی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، غیروں کی طریقے جو ہے ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، ہندوانہ رسمیں ہمارے گھروں میں آ رہی، کوئی بڑی بات نہیں، چل رہا ہے، ارے ایک دن ایمان کی رخصت ہوگا اور ہم کہہ دیں گے کوئی بڑی بات نہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، نفرت گناہ دل کے اندر پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نفرت گناہ ہو، اور اگر تم نے ایسا کیا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو توڑا گیا اور تم نے ان کو نہ روکا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر اللہ نہ نیک لوگوں کی پرواہ کرے گا اور نہ اچھوں کی پرواہ کرے گا، بلکہ نیک لوگوں کو بھی برے لوگوں کے ساتھ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نبی تھے، انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ نیک لوگوں کو بھی برے لوگوں کی وجہ سے جو ہے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم سمجھائیں گے کسی موقع پہ۔ ایک وقت جو ہے وہ سفر میں تھے اور چٹائی جو ہے ان کے پاس تھی، وہ چٹائی بچھا کر لیٹ گئے، اب جیسے ہی لیٹے سو گئے، آنکھ لگ گئی تو اتفاق سے اس چٹائی کے نیچے ایک کیڑیوں کا ہجوم تھا، ایک کیڑی نے ان کے بدن میں کاٹ لیا۔ اب وہ جو بے چین ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ کیڑی ہے، پہلے قوموں میں اللہ نے یہ اجازت رکھی تھی کہ وہ آگ کے ذریعے عذاب دے سکتے تھے سزا، اس قوم میں تو اجازت نہیں ہے ہماری امت میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ چٹائی اٹھے دیکھا بہت ساری کیڑیاں ہیں، ساری کیڑیوں کو جلا دیا۔ اب جیسے ہی ساری کیڑیوں کو جلایا، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بھائی ایک کیڑی نے کاٹا تھا یا سب نے کاٹا تھا؟ اور میں اللہ ایک نے کاٹا تھا، کہ پھر تم نے سب کو کیوں جلایا؟ سب کو کیوں جلایا؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے برائیوں کو دیکھ کر آنکھ نچولی کرنی شروع کر دی، کہنا بند کر دیا، روک تو ختم کر دی، حتیٰ کہ اپنے گھر میں اللہ کہہ رہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو دوسرے نمبر پہ سے بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے گھر میں بھی جو ہے نہیں کر پا رہے ہیں نصیحت، ہم اپنے گھر میں بھی جو ہے منکرات پر نکیر نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی مصلحتیں تلاش کرتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیغام لکھا، اور اس پیغام میں یہ فرمایا اماں جان آپ علم کا سمندر ہیں، علم کا پہاڑ ہیں، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس ورق کی پشت پر لکھا کہ اے امیر معاویہ، اچھی طرح سمجھ لو، اگر تم لوگوں کو راضی کرو گے اور اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، دشمن بنا دے گا۔ جن لوگوں کو راضی کرنے کی فراق میں تم ہو، جن لوگوں کو راضی کرنے کی کوششیں تم کر رہے ہو، جن رشتہ داروں کی وجہ سے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جن دوستوں کی وجہ سے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، سارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان دلوں میں تمہاری نفرت بٹھا دیں گے اللہ، وہی لوگ ایک دن تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ اور فکر نہیں کرو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو تمہارے سے راضی کر دے گا جو لوگ تمہارے سے وقتی طور سے ناراض ہوئے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو منانے کے لیے، دوست احباب کو منانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ اس نافرمانی پہ ہماری ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ 5 روپے کا کچ کا گلاس پھوڑ دے، ماں اس کے تاڑے بھی مارتی ہے، پٹائی بھی کرتی ہے، برا بھلا بھی کہتی ہے، شام کو اس کے باپ سے بھی اس کی شکایت کرتی ہے۔ وہی بچہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے جنازے نکالے، وہی بچہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو توڑے، ماں باپ کے چہروں پر بل نہیں آتا، شکن نہیں آتا، اور سمجھتے ہیں کہ جنت الفردوس کی چابیاں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اتنی آسان ہے جنت، اتنی سستی ہو گئی ہے جنت، اتنی آسانی سے جنت میں پہنچ جائیں گے ہم لوگ۔ ارے وہ صحابہ جنہوں نے زندگیاں قربان کر دی، نئی نویلی دلہنوں کو قربان کر دیا، مارے گئے، ستائے گئے، گھروں سے نکالے گئے، لیکن سچی بات کا کہنا، حق کی خاطر مرنا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، جن حضرات نے اپنا شیوا بنایا، جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ قرآن جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑ کر دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی، کتنی دشواریاں اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی۔ کیا ہوا جنگ بدر میں، کیا ہوا جنگ احد میں، کیا ہوا غزوہ خندق میں، کیا ہوا غزوہ تبوک میں؟ کتنا زبردست، تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر غزوہ تبوک میں، اور کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ جب کچھ نہیں بچا، پتے کھائے، پتے کھانے کی وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لیٹرین اس طرح ہو رہی تھی جس طریقے سے بکری کی مینگیاں ہوتی ہیں۔ ایک ایک کھجور پہ ایک ایک ہفتے گزارا کر گئے، اور فرمایا کہ اس کھجور کی بھی قدر جو ہوئی جب وہ کھجور بھی کھانے کو نہیں ملی، وہ کھجور بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ان حضرات نے قربانیاں دی، یہ دین ہم تک پہنچا۔ ان حضرات نے اپنے بچوں کو یتیم بنایا، اپنی عورتوں کو بیوہ بنایا، اور اس دین کو زندہ کیا، اس دین کے لیے قربانیاں دی، اس دین کو جو ہے محفوظ رکھ کر سینہ در سینہ ہمارے اور آپ تک پہنچایا۔ جب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ چاروں طرف گناہوں کا بول بالا ہے، چاروں طرف گناہوں کی کثرت ہے، چاروں طرف گناہوں کی دھوم ہے، اور انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو، کے رسول کی تعلیمات کو پیروں کے نیچے کچلتا جا رہا ہے، اور ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے چہروں پر بل نہیں۔ اور جو لوگ بیچارے دین کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے میں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے معاون بنتے، ان کی نصرت کرنے والے بنتے، ان کے مددگار بنتے، ہم ان کی مخالفتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھی طرح سن لو، اگر کسی نے دین کے کام کی مخالفت کر دی یا دین کے تم کرنے والے کی مخالفت کر دی تو اپنی بربادی کے اندر سوچنا مت کہ تمہیں برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچائے گی، کوئی نہیں بچا پائے گا تمہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آنکھوں سے دیکھنا یاد رکھیے گا، دیکھنے کے بعد اس کو روک ٹوک رکھو، اس پر روک ٹوک جاری رکھو۔ فرمایا نبی علیہ السلام، کلکم رائن، ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیہ، اور تم میں سے ہر شخص سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کریں گے اللہ تعالی۔ اللہ پوچھیں گے تم نے کیا ذمہ داری نبھائی، کیا ذمہ داری نبھائی ہے، کتنی روک ٹوک رکھی ہے۔
تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے، اس امت کو اللہ نے تعریف فرمائی اس امت کی، اور یہ کہا کہ یہ امت ہے تو حکم کرتی بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جب نبی کرتے تھے یہ کام، لیکن اب نبی نہیں، اللہ تعالیٰ نے امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگا دی۔ یہ نہیں کہ دینداروں لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے روک ٹوک، یہ نہیں کہ صلحاء کی ذمہ داری ہے روک ٹوک، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی دیکھے، جہاں تک کہ علماء نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں تک خود بھی چاہیے کہ اگر برائی کو دیکھ رہا ہے تو برائی سے روکے، تب بھی اس کو چپ کرنا، ایک ہی برائی سے روکنا یہ دوسری نیکی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جی پہلے دوسروں کو سدھاریں گے، پہلے ہم تک سدھر جاؤ، کیا گارنٹی ہے؟ اللہ چلا دے، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ جی آج اللہ ہدایت دے دے گا تو جو ہے نماز پڑھیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت نہیں دی نماز پڑھنے کی؟ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم پورا اللہ نے اتار دیا، حضور کی پوری زندگی ہمارے سامنے آ گئی، علماء نے اپنی زندگیاں کھپا دی، اور تم اب بھی یہ سوچ رہے ہو حضرت جبرائیل آئیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے بھائی ہم ہدایت مل گئی تجھے اب پڑھ نماز۔ ارے ہدایت ہی تو ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہدایت ہی تو ہے کہ قرآن ہمارے بیچ میں موجود ہے، ہدایت ہی تو ہے کہ دنیا ہمیں کہہ رہی کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ 500 جگہ پہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا نماز کے بارے میں، یہ ہدایت ہی تو ہے۔ اب اللہ تھوڑی ہمیں آ کر کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھو۔ تیسرا درجہ، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو کوئی شخص دیکھتا ہے، نہ اس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت، نہ زبان سے روکنے کی طاقت، اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہاں بھائی یہ کرنے والا غلط کر رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں دیوار کھڑی کر دی، بندی لگا دی، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر اتنا بھی خیال نہیں آ رہا ہے کہ یار یہ آدمی غلط، کہنا نہیں صرف، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں۔ ہم اور آپ سوچیں میرے بھائیوں، سر پکڑ کے غور کریں کتنا اہم مسئلہ ہے، سر پکڑ کے غور کریں کتنا نازک مسئلہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہم گناہوں کو دیکھتے ہیں اور برابر سے گزر جاتے ہیں اور ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہاں بھائی یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، ایمان کا ادنا درجہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہم سب یہ ارادہ کریں، یہ تہیہ کریں کہ ہم سب اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے حتی الامکان۔ خدا نخواستہ بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے توبہ کریں، لیکن اگر کوئی شخص ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے، تو یہ 3 درجوں کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے اپنا احتجاج درج کرائیں، اور زبان سے بھی ہمیں اور آپ کو روکنے کی سخت اور ہمت نہ ہو تو اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق کم سے کم اپنے دل کے اندر یہ خیال تو پیدا کریں، یہ خیال پیدا کریں کہ ہاں بھائی یہ ادنا درجے کا ایمان ہے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے، یہ ادنا درجے کا ایمان ہے۔ اور خدا نخواستہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت جو ہیں وہ جہاں رحیم، کریم، رحمان، غفار ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ
بہت بڑے مستغنی ہیں، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، ساری عبادتیں انسان ختم، اللہ کے نزدیک کچھ نہیں۔ یہ تو اللہ کے فضل کی بات کہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے، اور ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو دل کی گہرائیوں سے پسند تو کیا کریں گے، بلکہ ان کے خلاف ہماری زبانیں نکلتی ہیں۔ یہاں تک کہ سنا گیا اپنے بھائیوں کی زبانی کہ جی وہ یہودیوں نے یہ اچھا کر لیا، عیسائیوں نے یہ اچھا کر لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عیسائیوں کی تعلیمیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، اور یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ پھر ایمان اس سینے کے اندر رکھتے نہیں کہ جس کو اپنے ایمان کے بارے میں، یہ ایمان کے قوانین کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے، بڑے بزرگ تھے، اور بڑی عبادت انہوں نے اللہ کی تھی۔ اللہ کی شان جب ان کا آخری وقت آیا اور ان کے سانس نکلنے والے تھے، تو انہیں بجائے اس کے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو رہا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین ہے، اللہ تین میں کے تین ہے۔ سارے مرید کھڑے ہیں، اے اللہ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تیری ذات میں نیاز اتنا بڑا عبادت گزار آدمی، تہجد گزار آدمی، چونکہ حدیث ہے نا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، پوری زندگی عبادت کی اور خاتمہ کفر پہ ہو گیا، ختم، اعوذ باللہ۔ اس لیے اپنے خاتمے کی فکر رہنی چاہیے۔ سب لوگ تلقین کر رہے ہیں کہ حضرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور اللہ کی بے نیاز ذات ہمیں اور آپ کو نظر آ جائے گی کہ اسی ان اللہ ثالث ثلاثہ کہتے ہوئے ان کی روح پرواز ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں کے تیسرے ہیں۔ انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، لوگ بڑے حیران پریشان، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ لوگوں نے ان کی اہلیہ سے بات کی کسی کے ذریعے سے کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں حضرت کا کہ جس سے اللہ کو ناراضگی مل گئی ہو؟ اہلیہ نے جواب دیا کہ راتوں کو نفلیں پڑھتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے، عبادت گزار تہجد گزار تھے، تقوی طہارت عفت و پاکدامنی ان کا شیوا تھا، اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے، صلاح و صالحیت کے مالک تھے، لیکن ہاں ایک کمی تھی، وہ میرے یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کو صحبت کرنے کے بعد غسل کی حاجت ہوتی تھی تو اس وقت غسل کرتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی تھی ان کی طبیعت میں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اس مسئلے میں عیسائیوں کا مسئلہ بہت اچھا ہے کہ ان کے یہاں صحبت کے بعد غسل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے عقیدے پہ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تین میں کے تین ہیں، تین میں کے ایک ہے، ایک جو ہے حضرت عیسیٰ ہیں، ایک حضرت مریم ہے، اور ایک اللہ ہے، ان تین کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تیری عبادت تیرے حال پہ چھوڑ دی ہم نے، اگر تجھے ہمارے اسلام کا ایک قانون اچھا نہیں لگتا تو جو مذہب تجھے پسند ہے جو اسی مذہب پر تیری روح پرواز ہو۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو عبرت لینی چاہیے۔ ہمارا اسلام کامل مکمل اکمل ہے، ہم خود عمل نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ ٹھیک ہے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، عمل ہمارے سے نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ خوب عمل کرائے، لیکن اسلامی تعلیمات کے بارے میں، کسی بھی چیز کی تعلیم کے بارے میں وہ شک پیدا نہ کریں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر شک آ گیا، مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ بہت پڑھے ہیں بہت اچھا، لیکن اگر کسی نے نماز میں جان بوجھ کے اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر کہہ دیا اللہ، تو اس کا مطلب ہو گیا کیا اللہ بڑے ہیں؟ اللہ کی بڑائی میں شک پیدا ہو گیا، اور اس سے نماز بھی فاسد اور ایمان کے بھی لالے پڑ گئے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات جو ہے قبلے کی طرف رخ کر لیں، اور جو تسبیحات گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی ان تسبیحات پہ عمل کریں۔
چلو پانی دے نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم نے جو باتیں یہاں کہی ہیں سنی ہیں اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما اللہ اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما ہم سب کو ہدایت تامہ نصیب فرما کامل ہدایت اللہ ہمیں عطا فرما ہم سب کو عافیت عطا فرما سلامتی نصیب فرما اللہ صحت تندرستی عطا فرما ایمانی جسمانی روحانی عافیت عطا فرما اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دفع فرما جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ ان کو بری فرما اللہ ہر جگہ امن و امان نصیب فرما اللہ پس و پیش کے فتنوں سے ظاہری باری فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اچانک ہونے والے حادثات سے مہلک امراض سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنے غصے سے اور اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری اس مجلس میں جتنے لوگ بھی تشریف لائے ہیں اللہ سب کی آمد کو قبول فرما اور اللہ یہ بہت سی مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوں گی اللہ اس مجلس کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا اللہ ان مجلسوں کو نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق